السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار سپریم کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلہ وہی آیا ہے جس کی حکومتی جماعتوں کو، عام آدمی کو بھی توقع تھی کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی، اور ان کے حق میں فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں معزز جج صاحبان۔ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اور پہلے کے فیصلوں کے حوالے سے بھی فیصلے میں بتایا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کسی بھی زیر سماعت مقدمے پہ اثر انداز نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ آج فیصلے میں الیکشن کا شیڈول دے دیا ہے۔ سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اختیار چھین لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر ضرب لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور مداخلت کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں۔ جس طرح پہلے دوسرے ادارے اب ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے سیاست میں اور اس پر تنقید ہوتی رہی ہے، بالکل اسی طرح ہی کا سین ہوا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی سیاست میں مداخلت، حکومت کے معاملات میں، پارلیمنٹ کے معاملات میں، لیکن اب سپریم کورٹ نے مداخلت شروع کر دی ہے۔ یعنی اس کو آپ پہلے ایک فوجی مارشل لا لگتا تھا یا ایمرجنسی لگتی تھی یا مداخلتیں ہوتی تھی، اب عدالتیں وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے عدالتوں نے، جو آج کے فیصلے سے تاثر یہ مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو بڑے بھنگڑے ڈال رہی ہے، پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور فیصل جاوید نے، مختلف لوگوں نے بھنگڑے ڈال رہے ہیں جی، خوش ہو رہے ہیں، گد گد ہو رہے ہیں کہ جی عدالت نے بڑا تاریخی فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ ان کے حق میں دیا ہے۔ اور عدالت کیسے شیڈول جاری کر سکتی ہے، یہ سوال سب سے امپارٹنٹ ہے آج کے اس فیصلے کو دیکھ کر۔ جو مولانا فضل الرحمان نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، 3 دن پہلے، کہ بھائی عدالت، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات چھیننا چاہ رہی ہے، ان پر قدغن لگانا چاہ رہی ہے، قبضہ کرنا چاہ رہی ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر، تو آج اسی طرح ہی ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا ہے، ٹیک اوور کر لیا ہے سمجھے الیکشن کمیشن کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے، یہ تاثر ایسا ہی مل رہا ہے جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تو فیصلہ کیا دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی تو پی ڈی ایم کی جماعتیں رد عمل دے رہی ہیں، ابھی ظاہر فیصلہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رد عمل دیں گے، اپنا حکمت عملی طے کریں گے کہ ریویو پٹیشن میں جانا ہے، لارجر بینچ کے لیے دوبارہ سے ریویو میں جانا ہے، درخواست دینی ہے، کرے گا تو الیکشن کمیشن۔ اس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جو 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن عام انتخابات کرانے کا فیصلہ دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ 3 ججز جو ہیں جن کا بینچ متنازع ہے، جن 2 ججز پر انگلیاں اٹھی ہیں، ریفرنس دائر ہو چکے ہوئے ہیں، درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل کو مل چکی ہیں، شکایات مل چکی ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ خط لکھ چکے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس کو، اس کے ممبران کو، کہ فوری طور پر اجلاس بلایا جائے اور انکوائری کی جائے، اس معاملے کو دیکھا جائے، اگر جج پر الزامات درست ہیں، غلط ہیں تو جج کو بری کر دیا جائے، اس کی عزت بحال کی جائے، اگر درست ہیں الزامات تو پھر کارروائی کی جائے۔ بلوچستان بار کونسل جو ہے وہ کل ریفرنس دائر کر چکی ہے، لیکن
ان معزز 3 ججز نے اپنا فیصلہ، اپنا جو ریمارکس میں ان کا ویسے ہی چیزیں نظر آ رہی تھیں جس کی توقع ہر بندہ کر رہا تھا، تنقید ہو رہی تھی ججز کے بارے میں، لوگ پتہ نہیں کس کس طرح کے تبصرے کر رہے تھے، تو آج وہی فیصلے میں نظر آ رہا ہے کہ سہولت کاری ہوئی ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے کہ 8 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے 2 صوبوں میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول ترمیم کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کا انتخابات کا شیڈول بھی دے دیا ہے۔ اب کر لو گل جی، سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ یہ اگر آئین کی پاسداری کرا رہے ہیں معزز ججز صاحبان، میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے، تو حافظ حمداللہ نے پی ڈی ایم نے جو سوالات اٹھائے تھے کہ کیا باقی آئینی تقاضے نہیں ہیں، کیا شفاف انتخابات کرانا آئینی تقاضا نہیں ہے، کیا جو 2 3 4 جو کچھ ججز جو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں پہلے کہ سو موٹو سے متعلق، تو کیا یا بینچ میں نہیں بیٹھے احتجاجاً، سیدھی سی بات ہے احتجاجاً ہم کہہ سکتے ہیں، اچھا تو کیا وہ غلط ہیں، وہ آئین سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا حکومت الیکشن کمیشن کو سہولت دے یا الیکشن کمیشن کو وسائل فراہم کرے یا قومی سلامتی، کیا یہ آئینی تقاضے نہیں ہے؟ یہ بہت سارے اور بھی آئینی تقاضے پی ڈی ایم کے ترجمان نے گنوائے تھے۔ تو ان معزز ججز کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے، اور الیکشن کمیشن توسیع نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول ترمیم کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کا شیڈول دے دیا۔ میں اس پہ سوال یہ پوچھ رہا تھا، کیا سپریم کورٹ کو آئین کہیں لکھا ہوا ہے آئین کے کسی آرٹیکل میں کہ شیڈول سپریم کورٹ جاری کرے گا اور تاریخ سپریم کورٹ دے دے گا؟ یہ بھی تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ اس فیصلے کو کیا کہیں گے جب آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ اعلان کرے گا تاریخ کا اور سپریم کورٹ شیڈول جاری کرے گا؟ آج تو سپریم کورٹ نے تاریخ پورا شیڈول ہی جاری کر دیا ہے، بالکل وہی کام کیا ہے جو الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، جو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے۔ تو آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن کے بجائے سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے گا یا سپریم کورٹ شیڈول جاری کرے گا، سپریم کورٹ الیکشن کرائے گا۔ تو سپریم کورٹ جب آئین میں نہیں لکھا ہوا تو یہ فیصلہ، اس فیصلے کو پھر کیا کہیں گے؟ اچھا جی، ریٹرننگ افسران 10 اپریل تک کاغذات نامزدگی جمع کریں۔ 14 مئی پنجاب اسمبلی کا الیکشن کروائے جائیں 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کا شفاف اور غیر جانبدار انعقاد کرایا جائے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ نگران حکومت آئی جی، چیف سیکرٹری پنجاب سیکیورٹی فراہمی کو یقینی بنائے۔ وفاقی حکومت الیکشن کے انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے۔ یہ وفاقی حکومت کو بھی کہا گیا ہے جی، حکم دیا گیا ہے پنجاب حکومت کو، نگران حکومت کو۔ پنجاب میں اضافی سیکیورٹی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عدالت میں دیگر معاملات کو بھی اٹھایا گیا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ میں فیصلہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عدالتی کارروائی چلانے سے 2 ججز نے معذرت کی،
आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। उम्मीदवारों को की हतमी फहरस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक को जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया है। फंड्स जमा न कराने की सूरत में अदालत मुनासिब कार्रवाई करेगी। ये अदालत ने कहा है मुनासिब कार्रवाई करेगी, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी को बकरी का और कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। किसी न किसी की कुर्बानी हुकूमत को लगता है कि हुकूमत को देनी पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना या वज़ीर आज़म या किसी न किसी पे मलबा ज़रूर गिरेगा अगर सहूलियात फ़राहम न की जाएंगी। तो 14 मई को, मैंने शायद गलती से 14 अप्रैल न कहा हो, 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने। तो अब रद्द-ए-अमल आना है पीडीएम का, पीडीएम की जमातों का। तो पीडीएम की जमातें जल्दबाजी में तो रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, लेकिन पीटीआई ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। पीडीएम की जमातें इस वक्त मोहतात हैं, एहतियात से काम ले रही हैं, क्योंकि अपने आइनी माहिरीन से मुशावरत कर रही हैं कि क्या इस पे किया जा सकता है, रिव्यू में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा फ़ैसला, ऐसी अभी रिसेंटली कानून साजी हुई है जिस पर अभी अमल दरामद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस पर सदर ममलिकत ने अभी दस्तखत नहीं किया। मेरे इतला के मुताबिक सदर ममलिकत दस्तखत करेंगे तो उसके बाद वो कानून बनेगा, या सदर वापस कर दें, फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूरी हो, फिर दोबारा सदर को जाए, फिर 10 या 14 दिन होते हैं सदर के पास, और वो दस्तखत करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ये कानून ऑटोमेटिक बन जाएगा, फिर इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन कानून हुकूमत ने बना लिया है, रास्ता निकाल दिया है। अच्छा जी, इसमें रद्द-ए-अमल मोहसिन शाहनवाज रांझा का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पीटीआई का तो मैंने बताया, शाह महमूद कुरैशी और फैसल जावेद और बाकी ने इसको खुशाइन और तारीखी फ़ैसला करार दे दिया है। अपने हक में जो है तो ज़ाहिर है खुशाइन दी है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देकर 14 मई की तारीख दे दी है। इलेक्शन कराने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। ये मोहसिन शाहनवाज रांझा। एक शेड्यूल भी जारी किया गया था जो वापस लेकर 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई थी। जजेस में आपस में भी इख्तलाफात हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में बनाया गया बेंच का रोस्ट्रम रजिस्ट्रार इशरत अली के दस्तखत से जारी हुआ। पहले 4 और 3 का फैसला हुआ, उस पर भी कानूनी हलकों में बहस हुई। मुस्लिम लीग नून, अच्छा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा आगे फुल कोर्ट बना दिया जाता तो इंसाफ नज़र आता। अब यही बात होगी कि इंसाफ नहीं मिला। अच्छा जी, आज़म नज़ीर तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, रद्द-ए-अमल अपना दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर कानून इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फ़ैसला हमारे पास पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इज्तिमाई दानिश से फ़ैसला देना चाहिए था। 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पर अफसोस का इजहार कर सकता हूं। फ़ैसला लार्जर बेंच को देना चाहिए था। 1 मार्च को जब फ़ैसला आया तो हमारा मौक़िफ़ था कि ये 4-3 से फारिग हुआ है। जब चारों जजेस ने अपने फ़ैसले में पिटिशन्स खारिज कर दी थी तो हर चीज़ वाज़ेह हो गई थी। इस अबहम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट को बैठना चाहिए था। कल अटार्नी जनरल ने मशवरा दिया था कि 9 में से बाकी मानद 6 जजेस का एक बेंच बना दिया जाए। जो कल वज़ीर आज़म ने पार्लियामान से बात की थी वो दुरुस्त थी। जब 9 में से 3 जजेस फैसला देंगे तो उबाम रहेगा। हमारा मुतालबा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का है कि हम मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अच्छा जी, अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कुछ मुकदमात को समाअत से रोका था
تو پھر 6 رکنی بینچ عدالت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کر دیں، یعنی جو ججز میں آپس میں اختلافات ہیں، لڑائی پڑی ہوئی ہے، اس کو تو ٹھیک کر لیں۔ آپ 13 رکنی بینچ بٹھائیں جو ان معاملات کو دیکھے۔ یہ وزیر قانون کا موقف ہے، یعنی یہ حکومت کا آپ آفیشل موقف کہہ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہرحال حکومت ابھی مشاورت بھی کرے گی اپنے آئینی ماہرین کے ساتھ، وزیر قانون بھی ہوں گے، تو اس کے بعد حکومت کا کیا اس پر رد عمل آتا ہے کہ ریویو پٹیشن میں جاتی ہے، فل کورٹ بینچ کے لیے درخواست دیتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ اور جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کے یہ وقار کے مطابق بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ کی کوئی نیک نامی نہیں ہوگی، یہ بدنامی ہوگی سپریم کورٹ کی اگر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس پہ یا نہیں کرا سکتی حکومت، تو پھر سپریم کورٹ کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے قربانی کا بکرا بنائے، اور کسی نہ کسی کے خلاف تو کارروائی کرنی ہی پڑے گی سپریم کورٹ کو، چاہے وہ وزیر خزانہ ہوں یا وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو یا الیکشن کمیشن ہو۔ لیکن الیکشن کمیشن کو حکومت کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو اختیارات چھین لیے گئے ہیں، حکم الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں دیا گیا، حکم حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو دیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔